25 سال کے بعد بھی مولا علی نے نبی مکرم کا غم ختم نہیں کیا. اب یہ خواہ مخواہ کی باتیں کہ سوگ اور ہے اور غم اور ہے، یہ میرے بھائی محمد علی اس وقت پریشانی میں، اللہ ان کو آسانی عطا فرمائے. اب یہ خواہ مخواہ کی گھمانے پھرانے والی باتیں کہ سوگ تو ٹھیک ہے، غم ٹھیک نہیں ہے. جی غم تو ٹھیک ہے، سوگ صحیح نہیں ہے. امام حسین کا غم تو ختم نہیں ہوگا، وہ کہتے ہیں غم منانا چاہیے، سوگ نہیں منانا چاہیے. اب وہ ادھر کی ادھر گھمانے والی بات ہے. ہم جو کر رہے ہیں نا، تم کہہ رہے ہو نا غم منانا چاہیے سوگ، ہاں تم ہمیں کہہ دو یہ غم منا رہے ہیں، تم خوش ہو جاؤ، ہم غم منا رہے ہیں. تم کہہ رہے ہو سوگ جائز نہیں غم جائز، تو ہم غم کر رہے ہیں. یہ گھمانے پھرانے کی کیا بات ہے؟ سیدھی سیدھی بات ہے کہ سرکار دو جہاں کے غم میں 25 سال بعد بھی مولا علی فرمانے نحنو فی عزائے رسول اللہ، ہم رسول اللہ کی عزا میں ہیں. اور جب ہماریاں سج گئی نا تو جناب زینب نے فرمایا تھا اجعلوہا سودا، زین العابدین یہ رنگین کپڑے اتروا دو. محملوں پر جو رنگین پردے لگے ہوئے تھے، ہماریوں پر جو رنگین پردے لگے ہوئے تھے، حضرت نے فرمایا انہیں تبدیل کرواؤ، اجعلوہا سودا، انہیں کالے کپڑوں میں تبدیل کرواؤ. حتی یعلم الناس نحن فی عزائے اولاد زہرا، تاکہ جہاں جہاں سے سواریاں گزریں وہ آبادیوں کے لوگ سمجھ جائیں کہ اولاد زہرا کے عزادار جا رہے ہیں، ہماری شناخت ہو، ہمیں عزادار مانا جائے. یہ جناب زینب کی آرزو ہے کہ ایسا کچھ کرو کہ تمہیں عزادار پہچانا جائے، تمہاری شناخت عزادار بن جائے، عزاداری تمہاری شناخت بن جائے. الحمدللہ ہماری شناخت عزاداری ہے. کیا کھویا کیا پایا، جس معنی میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں اسی معنی میں میرے عزیز لیں گے. 2 مہینے میں کیا پایا؟ محبت میں اضافہ ہوا، اہل بیت کی معرفت میں اضافہ ہوا، جہاں تھے وہاں سے آگے بڑھے، علم میں اضافہ ہوا، اہل بیت کی تعلیمات ہمیں اور بڑھ کر ملی، خطبہ نے اچھی تیاری کی تھی، پڑھنے والوں نے خوب اہتمام کے ساتھ اپنے بیان کو سجا کر پیش کیا. مجھ سے تعلقات، میرے آپ سے اور آپ کے میرے مجھ سے تعلقات کام نہیں آئیں گے. مجھے آپ ناراض کریں، اگر خدا نخواستہ مجھے ضرورت پڑے تو میں آپ کو ناراض کروں. نہیں بھائی، مجلس نہیں پڑھ سکے، محنت کر کے نہیں آئے، کوئی ایسی بات نہیں تھی جو ہماری معرفت میں، ہماری معلومات میں اضافے کا سبب بنتا. کیا ان کو جا کے دیکھنا ہے کیا؟ مجلس تو پڑھ نہیں سک رہے، مجلس میں تو میٹر نہیں ہے ان کے. اتنی دیر تک، گھنٹے تک خطاب کرتے رہے، 2 آیتیں تو پڑھی نہیں انہوں نے، 1 حدیث تو سنائی نہیں انہوں نے. یہ آپ کو اور مجھے خطیبوں اور ذاکروں کے حوالے سے سوچنا چاہیے. اگر وہ نہیں دے کے جا رہے کچھ تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آئندہ نہیں بلائیں گے، نہیں بلائیں آئندہ. پھر وہ ٹوکنے کا عمل جو ہمارے بزرگوں میں تھا اسے دوبارہ بحال کریں، اور بولے کہ مولانا بات تشنا رہ گئی، مولانا کل اس کو واضح کریں. اب بہت اچھی اس بچے نے، میں جب آ کے بیٹھا تو اس نے مجھے کہا کہ یونیورسٹیز کے اندر جو الوہیت کے خلاف شبہات ڈالے جا رہے ہیں بچوں کے ذہنوں میں، الہیات کے خلاف شبہات ڈالے جا رہے ہیں بچوں کے ذہنوں میں، اس موضوع پہ آپ ہم سے پڑھیں. میں نے کہا یار بھائی، آپ نے مجھ پہ احسان کیا کہ تم ابھی میں آ کے بیٹھا ہوں تو تم مجھے 5 دن کا مضمون دے رہے ہو. کوئی پہلے کوئی خط لکھ دیتے، کوئی پیغام بھیج دیتے. یہ موضوع پڑھنا میرا موضوع ہے، میرا پسندیدہ مضمون ہے، مگر پہلے سے اگر اب میں نے ایک ذہن بنایا ہوا ہے کہ مجھے کن باتوں کو اس خمسے میں کہنا ہے. پھر بھی میں نے ان کا دل رکھتے ہوئے بھی، اور بات بھی صحیح ہے، میں نے ان سے کہا کہ کل سوالات لے کر آؤ، سوالات لے کر آؤ. تم اگر سوالات لے آئے تو میں اپنے خمسے کی مجلس میں، ان مجالس میں 1-1 2-2 سوالات کے جوابات میں دے دوں گا. یہ حق ہے نا آپ کا، اس حق کو اپنے آپ سے نہ جانے دیجیے. مجالس میں سادگی کو دوبارہ سے بحال کرنے کی ضرورت ہے. روحانیت کی کمی کا ایک سبب سادگی کی کمی ہے، سادگی کی کمی ہے.
وہ جو دھوکہ دے رہے ہیں نا ہمارے درمیانی بعض ہمارے ہم جیسے مجھ جیسے لوگ، مولا کے نام پر مہنگا کھانا ہونا چاہیے. بھائی پھر مولا کے نام پہ کل تم مجلس بھی ہوٹلوں میں کرو گے، پھر تم مولا کے نام پر مجلسیں بھی کرسیوں پہ کرو گے. شان سے ہونا چاہیے. دھوکہ مت دو، یہ دھوکہ ہے. یہ جہاں مولا کا نام ہے وہاں روحانی اجتماع اور روحانی مجلس بھی ہے. اور روحانیت کا تعلق جتنا روحانیت کا تعلق مادیت سے نہیں ہے. جتنا اس روحانیت میں آپ مادیت کو بڑھائیں گے روحانیت چلی جائے گی. طے کریں یہ روحانیت کا ماحول ہے یا مادیت کا زور زورا ہے. کل کو تو پھر آپ 5 اسٹار، جو بڑا آدمی ہوگا 5 اسٹار ہوٹل میں مجلس کرے گا. کیا رنگ بنانا چاہتے ہو؟ جن کے پاس پیسہ ہو وہ بھی ویسے ہی کریں، اور جن کے پاس پیسہ نہ ہو وہ بھی ویسے ہی کریں. حسین سب کے ہیں. مولا امام حسین کے ذکر کو طبقات میں تقسیم نہ کریں. اگر امام حسین کی ان مجالس کو ہم نے طبقات میں تقسیم کر دیا بہت کچھ ہاتھ سے چھٹ جائے گا، چھن جائے گا بہت کچھ ہاتھ سے. سادہ رہنے دیں اسے. یہ مجمع نیاز کھانے نہیں آیا ہے، نیاز کا احترام کرتا ہے. یہ تو ویسے ہی جو ان کو تنخواہ ملتی ہے وہ امام حسین کی نیاز ہے. نیاز کی مخالفت کی بات نہیں ہو رہی. ہم جو کھا رہے ہیں وہ کس کا کھا رہے ہیں؟ ہماری زمینوں سے فصلیں آ رہی ہوں، ہمیں تنخواہیں مل رہی ہوں، ہمیں کوئی ہدیہ نذرانہ وہ امام حسین کا ہی ہے نا. ہم تو ویسے ہی ان کا کھا رہے ہیں. نہیں صاحب وہ اتنا بڑا اور میرے شایع نشان نہیں ہے، کھانے تو میں 4 کروں گا. بھائی آپ یقیناً کریں کہ آپ کے دادا کا انتقال ہو، آپ کے والد کا انتقال ہو تو آپ چٹپٹے کھانے کڑھائیاں چڑھائیں گے. جی گروس اور معاف کیجیے گا، پتہ نہیں مجھے تو غذاؤں کے نام بھی صحیح طرح نہیں آتے. سادہ رکھیں، سادہ. میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں بزرگ کچھ دیر کے لیے مجھے برداشت کریں. میں ان بچوں جوانوں سے جن کے ہاتھ میں کام آنا ہے. ابو الحسن بھائی کیا دیکھا ہم نے وہ غریب لوگ نہیں تھے جو ہمارے بزرگ جنہوں نے عزاداری ہمیں امانتاً دی ہے. بھائی امانت میں خورد بورد خیانت کہلاتی ہے. جیسی دی ہے ایسے ہی محفوظ ہے. سادہ کریں، مت ڈالیں لوگوں کو. اور معلوم ہوا پھر اس کے اندر مخلوط چیزیں ہوتی چلی جا رہی ہیں. عجیب و غریب باتیں سننے کو ملتی ہیں جو میں ممبر سے نہیں کہہ سکتا. چلو بھائی بڑی مجلس ہے، یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ چلو بھائی بڑے آدمی کے گھر کی مجلس ہے، یہ چیزیں ہوں گی. کہاں لے جا رہے ہیں؟ وہاں کون لے جا رہا ہے اسے؟ جی بوفے لگے گا، اب نوکر دریاں بچھائیں گے، اب کیٹرنگ والے آئیں گے، اب ڈیکوریشن والے آ کے کام کریں گے. بڑے سیانے ہیں یہ ڈیکوریشن والے اور کیٹرنگ والے. یہ آپ سے پیسے بھی لیں گے، امام حسین سے شاباش بھی. کمال یہ ہے کہ وہ ارب پتی، وہ کروڑ پتی، وہ 2000 ایکڑ کے زمیندار، وہ 2 فیکٹریوں کا مالک، وہ 10 کروڑ کی گاڑی سے اترنے والا دری خود بچھائیں. پلٹا دیجئے اپنے بزرگوں کی میراث کو جیسے تھی ویسے. سعادت ہے. یقین جانیے یہ مجلس یا اس طرح جہاں بھی مجلس ہو رہی ہے، مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف ایک بیوی کی دعائیں مسلسل